أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے مطلقاً رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ قرابتداری، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کو بیان فرمایا تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت دو باتوں کو بیان فرمائیں گے۔ یتیم بچوں کے مال کے اندر ان کے حقوق کو بیان فرمائیں گے، یتیم بچیوں کے نکاح میں جو حقوق ہوتے ہیں اللہ ان کو بیان فرمائیں گے۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر جب کسی بچے کا باپ فوت ہوتا، اس کے وارث، اس کے ولی چاچا جان بنا کرتے تھے یا تایا جان بنا کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ چاچے اور تایا اس کے مال میں سے اچھی اچھی چیزیں نکال کر اپنے مال میں داخل کیا کرتے تھے، ان کا اچھا سامان اٹھا کر اپنے سامان میں ملایا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کھانے پینے کے اندر ملا لیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم بچے کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مسئلہ بڑا سخت ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یتیموں کا مال سمیٹنے والا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، بسا اوقات ان کے کھانے کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے سامان کی حفاظت کو آگے ان کے مراحل تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس سے یتیموں کا جو مال ہوتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ اور یا رسول اللہ ہماری بیویاں کہتی ہیں اب اگر ہم کھانا اپنے بچوں کے لیے بنائیں یا ان بچوں کے لیے بنائیں تو اس طرح کھانا بنانے کے اندر، کھانا پکانے کے اندر، ان کے کپڑے دھونے کے اندر بھی کافی مشکلات ہوتی تھی۔ تو قرآن نے اس کے اندر تھوڑی سی نرمی اختیار کی، فرمایا الا باللتی ہی احسن، ہاں احسن طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ آپ یتیموں کی کفالت کر سکتے ہو۔ تو آج اللہ فرماتے ہیں وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دو جی۔ ایک یتیم وہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں یا اردو میں یا ہندکو میں یتیم کہتے ہیں، اور ایک یتیم وہ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں یتیم کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر یتیم وہ بچہ ہے جس کے سر کے اوپر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے اور وہ بچہ ابھی تک نابالغ ہو۔ جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو شریعت کی اصطلاح میں یتیم ہو نہیں کہتے۔ ہماری ہندکو کے اندر جس طرح یتیم کہتے ہیں تو اس طرح یہ بوڑھے حضرات تو یتیم ہی یتیم ہیں، لیکن یہ یتیم یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو، اور وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، عمدہ مال کے ساتھ گھٹکا مال تبدیل مت کرو جی۔ اپنا گھٹکا مال اٹھا کر تم یتیموں کے مال کے ساتھ ملاتے ہو، وہاں سے عمدہ چیز، اچھے خاصے پلنگ، اچھے خاصی کرسیاں، اچھے خاصے کپڑے اٹھا کر تم اپنے گھر میں لے آتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ رلا ملا کر مت کھاؤ۔ وہ کیا کرتے تھے جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو چاچے اپنے بھتیجوں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ جمع کرتے، اب جب کھانے کی باری آتی، مثال کے طور پر آٹا ہوتا، اناج ہوتا، تو اپنا تھوڑا سا اناج ملا لیتے تو یتیموں کا مال زیادہ بیچ میں ملا لیتے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم ہی اس کے ولی ہیں، ہم ہی اس کی کفالت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جاہلیت کے اندر یہ ان کے اندر بیماری تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
کہ ان الذین یأکلون، وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلماً حق طور پر، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں کھا رہے، وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہ کان حوبا کبیرا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو بندے کو ہلاک کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا گناہ یتیم کے مال کو کھانا ہے، چاہے وہ جس طریقے سے کھائے، مال بیچ کر کھائے یا اندر سے چھپا کر کھائے، یا اپنے مال کو، گھٹیا مال کو، بیکار مال کو یتیموں کے مال کے ساتھ رلا ملا کر ان کا عمدہ مال لے لے۔ تو فرمایا انسان کو سب سے پہلے ہلاک کر دینے والا گناہ کون سا ہے جی؟ یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 2 جادو کرنا، یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نمبر 3 شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بندے کو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اور نمبر 4 کہ ناحق قتل کرنا کسی کو، یہ بھی بندے کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5 کہ سود کھانا، یہ بھی بہت سخت گناہ ہے، یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور نمبر 6 کہ تہمت لگانا، یہ بھی کیا ہے جی؟ بہت بڑا گناہ ہے جو بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور نمبر 7 جہاد کے اندر سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو بندے کو کیا کر دیتے ہیں جی؟ ہلاک کر کے چھوڑتے ہیں۔ اور پہلے نمبر پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ گناہ جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے تو وہ بندہ کبھی بچ نہیں سکتا، اس بندے کو ہلاکت ضرور پہنچے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے یتیم بچوں کے نکاح کے حقوق کو بیان فرمایا۔ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا یوں تھا نا جی، کسی بچی کا باپ فوت ہو گیا تو وہ بچی اپنے چاچاؤں کی، تتاؤں کی کفالت میں آ جاتی۔ تو چاچے دیکھتے بچی بڑی حسن جمال والی ہے، خوبصورت ہے، یہ بچی ہمیں پھر اور کہیں سے ملے گی نہیں، تو اب اس بچی کو اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح میں کر دیتے جی، اور اس کا مار نہیں دیتے جی، اور حتیٰ کہ اسے کھانے پینے کے اندر بھی کیا کرتے جی؟ تنگ کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی بچی کا باپ فوت ہو جاتا تو ورثاء چاچے دیکھتے کہ بچی کے پاس مال زیادہ ہے، اگرچہ شکل و صورت کے اندر بڑی بیروپی سی لگتی ہے، لیکن یہ کہ مال تو ہے نا جی۔ اب وہ یہ کرتے، اس بچی کے ساتھ اپنے بچے کی شادی کرواتے، تو اس کا جتنا مال بھی ہوتا نا تو وہ مار کے اندر لکھواتے تاکہ یہ سارا کا سارا مال ہمارے بچوں کو مل جائے۔ یا یوں ہوتا کسی بچی کا باپ فوت ہو جاتا تو چاچے کفالت کرتے، اب چاچے بھی فوت ہو جاتے تو پیچھے چچا زاد بھائی رہ جاتے، مامو زاد رہ جاتے یا پھوپھی زاد رہ جاتے، تو وہ کیا کرتے جی؟ ان بچیوں کی شادیاں اپنے ساتھ کر لیتے، اور ان کا جتنا مال ہوتا وہ اپنے سارے قبضے میں لے لیتے، اور ان بچیوں کے کھانے پینے کے اندر بھی انہیں محتاج کرتے۔ تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ تقسطوا فی الیتامی، تم یتیم بچیوں کے اندر انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں یتیم بچیوں کے علاوہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک بندے نے ایک بچی کے ساتھ شادی کی، اور شادی کی صورت یہ تھی کہ اس بچی کا باپ فوت ہوا، اور نکاح کرنے کے بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے نے اس بچی کے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ ایک باغ تھا، اور اس باغ کے اندر جتنے بھی پھل تھے اور جتنے بھی پھلوں والے درخت تھے، آدھے کے اندر وہ بچی شریک تھی اور آدھی کے اندر یہ شریک تھا جی۔ تو اس بندے نے کیا کیا؟ مار کے اندر وہ سارے کا سارا باغ لکھوا دیا، تاکہ جو آدھا مال ہے وہ تو ہے ہی ہے میرا، اب جو اس عورت کے پاس ہے تاکہ وہ بھی میری ملکیت میں آ جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا جی ایسا کرنے سے، یتیموں کا مال کھانے سے، یتیم بچیوں کے اوپر ظلم کرنے سے۔ اور ظالموں، اگر تم ان بچیوں کی کفالت نہیں کر سکتے ہو، انہیں پورا مار نہیں دے سکتے ہو، انہیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں دے سکتے ہو، تو پھر خواہ مخواہ ان بچیوں کے ساتھ ظلم مت کرو، ان کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈو اور تم کوئی اور اچھا سا رشتہ کرو۔ اگر ان یتیموں کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو پھر دستور کے مطابق جس طرح اور بچیوں کو آپ مار دیتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہو اور نان نفقہ سکنا رہائش مکان دیتے ہو، تو پھر اس طرح ان یتیم بچیوں کو بھی دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، دو یتیموں کو اموالہم، ان کا مال،
ولا تتبدل الخبیث، مت تبدیل کرو گھٹیا چیز کو بالطیب، عمدہ چیز کے ساتھ، ولا تاکلوا، مت کھاؤ اموالہم، ان کے مالوں کو، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ رلا ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم بچیوں کے اندر، یتیم بچیوں کے نکاح کے اندر، مار کے اندر، تو فانکحوا، پس نکاح کرو، ما طاب لکم، ما ان عورتوں سے، طاب لکم جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، من النساء، عورتوں میں سے۔ اللہ رب العزت یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔